جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب لوگوں کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ بالآخر 30 روزے مکمل ہوئے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے ناظرین اور جتنے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، روزہ دار ہیں، جنہوں نے روزے رکھے ہیں، جنہوں نے عبادات کی ہیں، پروردگار ان کی باتوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی یاد رکھیے گا عید کی دعاؤں میں، اور ان لوگوں کو بھی یاد رکھیے گا جو کہ آپ کی محبتوں کے کچھ زیادہ طلبگار ہیں، یعنی جو لوگ عید نہیں منا پا رہے، مہنگائی کے ہاتھوں بھی، اور بہت شدید مہنگائی ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے، اور اسی طرح سے ان کے جو بھی مسائل ہیں ان کو اگر آپ بہن بھائیوں کے ارد گرد اپنے، خاص کر کے جو سفید پوش لوگ ہیں، ان کو ضرور یاد رکھیے گا۔ ایک جوڑا کم سلوا لیجئے گا لیکن ان کو کپڑے دیجئے گا، اپنے بچوں کو آدھی عیدی دے دیجئے گا، مگر ان کو آپ جتنے لوگوں کو میکسیمم دے سکتے ہیں، جو سفید پوش ہیں یا جو نہیں اپنے ہاتھ پھیلاتے یا جن کے بچوں کی ضروریات ہیں، ان کو عید کی خوشیوں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہمارا ولاگ ہے وہ تو فواد چودھری صاحب نے مستقل جو ہے وہ ایک لوگوں کو ایک کہتے ہیں نا کہ فوڈ فار ولاگ دے دیا ہے، اور وہ فوڈ فار ولاگ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں جو کاشف عباسی صاحب کو انہوں نے دیا، اس میں انہوں نے فرمایا کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا، حماد اظہر صاحب کو نہیں ملا، اور دیگر بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ٹکٹس نہیں ملے۔ وہ ٹکٹ جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کو ملا ہے، وہ جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو ملا ہے، شاہ محمود صاحب کو بھی وہ ٹکٹ نہیں ملا۔ تو یہ ہوا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، کچھ مختلف لوگ اس کی ظاہر ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ٹکٹس نہیں ملے وغیرہ وغیرہ، لیکن جو ہمارا اینگل تھوڑا مختلف ہے اس کے اوپر کہ یہ کیوں نہیں ملے۔ اس کے اوپر میں ضرور تبصرہ بھی کروں گی کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کی سعودی پرنس محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ، وہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے، اور وہ اس لیے کہ اس وقت جو پاکستان کے جغرافیائی تناظر کے اندر یا جغرافیائی حالات میں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے اس کے کچھ معنی ہوتے ہیں، اور وہ معنی کیا ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور تیسری اہم خبر ہے جو گوا میں، انڈیا میں ایک بہت بڑی عالمی سطح پہ کانفرنس ہو رہی ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں بلاول بھٹو صاحب جا رہے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے تحت یہ جو وہاں پہ معاملات ہوں گے، میٹنگز ہوں گی، اور اس میں جائیں گے سربراہان یا وزرائے مملکت، اور وہاں پہ جو ایک واویلا مچا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر اس وقت، خاص کر کے ہندوستان کے اندر، اور اس کو اگر کشمیر کے تناظر میں دیکھیں تو کشمیر میں جو کل جو بجلی گری ہے آسمان کی، اور اس میں کوئی فوجی ٹرک پہ کچھ فوجی ان کے مارے گئے ہیں، وہ الزام انہوں نے پاکستان پہ دھر دیا ہے، اور ایک پوری فضا بنا دی ہے بلاول بھٹو صاحب کے جانے سے پہلے کہ جیسے سب کچھ جو ہے وہ ہندوستان میں وہ پاکستانی کر رہا ہے، اور اس وقت بھی جو کشمیر میں انریسٹ ہے اس کے پیچھے پاکستان ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری ایک جو چیز ہے، وہاں پہ بھی ایک عالمی کانفرنس جو ہے وہ ہونے والی تھی، اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ ساری باتیں کی جا رہی تھی، اور وہ اب جو عالمی کانفرنس ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کو بتائیں کہ وہ معاملات بھی کافی زیادہ کھٹائی میں ہیں، لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے یہ ایک اہم ایک معاملہ دیکھا، ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی کہ ہندوستان کے اندر پاکستان جو ہے وہ جا کے اس اہم تنظیم کے جو اجلاس ہیں اس میں شرکت کرے گا، اور فارن منسٹر کی سطح کے اوپر یہ مذاکرات ہوں گے یا بات چیت ہوگی۔ میرے خیال ہے 2011 کے بعد کوئی پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ جائیں گے، اور وہ بلاول بھٹو ہیں جو پہلے ہی بہت زیادہ جن کے اوپر ہندوستان میں تنقید ہوتی ہے، جو انہوں نے مودی کے اوپر سٹیٹمنٹس دیے اور جو انہوں نے کشمیر کے حوالے سے سٹیٹمنٹس دیے، تو یہ ایک بڑا بریک تھرو بھی ہے۔ اس میں بہت خاص کر کے جو پی ٹی آئی کے ٹرولز ہیں، پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں، وہ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے پاکستان کو بہت محتاط ہونا پڑتا ہے، لیکن یہ ایک کانفرنس ہے، ایک عالمی کانفرنس ہے جس میں پاکستان کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور خاص کر کے جو چائنا کے حوالے سے اگر دیکھا جائے پاکستان کے اور چین کے تعلقات کے حوالے سے، تو اس کو بڑی ایک اہمیت کی یہ حامل ہے، تو کیوں نہیں پاکستان کو جانا چاہیے۔ یہ ایک بڑا اہم موقع ہے
پاکستان وہاں پہ جائے، وہاں جا کے کشمیر کی بات کرے، لیکن توقع یہی ہونی چاہیے کہ حریت کانفرنس کے جو رہنما ہیں ان سے پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ ملیں گے اور ان کو ملنا چاہیے، لیکن جو یہ کوئی دو طرفہ تعلقات یا مذاکرات پاکستان کے نہیں ہو رہے ہیں کہ جہاں پہ پاکستان کو بات نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک تنظیم کی کانفرنس ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ پاکستان جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بحیثیت ایک قوم کے، ایک ملک کے، ایک مملکت کے، ایک ریاست کے، اور اس خطے کے ایک اہم ملک کے طور پر اپنا جو اس کا ایک ویو پوائنٹ ہے وہ ضرور اس کو رکھنے کا موقع ملے گا۔ اور بلاول بھٹو صاحب نے بڑے مطلب 1 سال کے اندر اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں اور اٹھانا چاہیے بھی۔ اچھا، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سعودی عرب کی جو ملاقات تھی جو کہ نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی کی ہوئی ہے، ملاقات ظاہر ہے کہ جب آپ دو سیاسی لوگ ملتے ہیں تو وہاں ایک مملکت کے فرما رواں ہیں اور دوسری طرف پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے بھائی کی اس وقت حکومت ہے لیکن خود وہ حکومت میں نہیں ہے، بلکہ خود وہ ایک طرح سے سیلف ایگزائل میں ہے اس وقت، تو ان کی ملاقات تو ظاہر ہے کہ یہ سیاسی باتوں پہ ہی ہوئی ہوگی، عالمی تناظر میں بات ہوئی ہوگی، یہ بھی بہت ساری اور چیزیں ہوئی ہوں گی، لیکن اس کی پاکستان کے حوالے سے بڑی سگنیفیکنس ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ عمران خان صاحب کے سعودی حکومت کے ساتھ تعلقات کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں رہے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے یہ بات کہی تھی کہ کشمیر کے اوپر تو ہمیں جو ہے وہ بات نہیں کرتے ہیں، اور اس طرح کی، جس پہ بہت زیادہ ہلا گلا ہوا، بہت زیادہ جو ہے وہ ایک بیڈ ٹیسٹ آیا دونوں ملکوں کے بیچ میں۔ پھر اس کے بعد اور بہت سی باتیں ہوئیں جو کہ اب آن دا ریکارڈ بھی آ چکی ہیں، بہت سارے لوگوں نے لکھی ہیں، جس میں کہ جاوید چودھری صاحب ہیں اور بہت سے ہیں جناب باجوہ کی طرف سے بھی، کہ عمران خان صاحب جو تھے ان کے تعلقات سعودی فرما روا سے کیوں خراب ہوئے اور وہ کیا وجوہات بنی جس کی بنیاد کے اوپر ان کے تعلقات خراب ہوئے، اور وہ وجوہات جو تھیں وہ وہی تھی کہ آپ اگر دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات کے حوالے سے بات کریں گے یا ووکل ہوں گے، یا اور جو انہوں نے بات بتائی تھی کہ ایک یعنی کابینہ یا کسی میٹنگ کے اندر جو عمران خان صاحب نے کچھ زبان استعمال کی اور وہ وہاں تک پہنچ گئی اور اس کے بعد تعلقات جو ہے وہ خراب ہوئے، تو یہ کوئی بھی اور معاملات نہیں تھے، یہ کوئی پاکستان کے اسٹیٹ کے معاملات نہیں تھے جن کے اوپر تعلقات خراب ہوئے، یہ ایک پیورلی زبان کا معاملہ تھا، اور یہ زبان ہی ہے انسان کی جو کہ مطلب میں بار بار کہتی ہوں، مولا علی کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ بولو کہ پہچانے جاؤ، اور دوسرا یہ کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور وہ باتیں وہاں پہ پہنچی، اور پھر یہ ساری اب یہ ایک کھلا راز ہے، ایک سچ سامنے آ چکا ہے کہ کیا معاملات ہوئے۔ بہرحال سعودی حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوئے، اور پھر پاکستان کو اب پیسوں کی ضرورت ہے، پاکستان کے اندر اب سعودی عرب نے کچھ جو IMF کی شرائط تھیں اس میں فائنینسنگ کے اوپر بھی انہوں نے پاکستان کی مدد کی ہے۔ ظاہر ہے جب بھی یہ ملاقاتیں اس طرح کی ہوتی ہیں اس کا آؤٹ کم بعد میں نکلتا ہے، بعد میں آتا ہے اس کا نتیجہ، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس ملاقات کے جو ہے وہ کیا نکلتے ہیں معاملات، پاکستان کو کوئی اور ہیلپ ملے گی، پاکستان کو کوئی سپورٹ ملے گی، یا یہ صرف ایک دو لوگوں کی جو کہ پرانا ایک دوسرے کو جانتے ہیں ان کی ملاقات ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی جو ٹکٹیں بانٹی ہیں، اور وہ ٹکٹیں جو ہیں انہوں نے اس میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ مائنس کر دیا ہے۔ اچھا، بہت لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھا ہم نہیں کہتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ٹکٹیں دینی تھی، ان کو نہیں دینی تھی، بہت سی چیزیں عمران خان صاحب نے اس سے کلیئر کی ہیں، واضح کی ہیں، اور اس میں حماد اظہر صاحب کو ٹکٹ نہیں ملی بقول فواد چودھری صاحب کے، وہ بھی کینڈیڈیٹ تھے کہ وزیر اعلیٰ بنتے، شاہ محمود قریشی صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا، وہ بھی کلیم کرتے تھے، یا ان کا ایک خواہش تھی، ہمیشہ سے خواہش رہی ہے ان کی کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں، خود فواد چودھری صاحب، اور خواہش کیوں نہ ہوا، جب آپ پولیٹیکل لوگ ہیں، آپ پالیٹکس میں ہیں، اور پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، اور پنجاب سے آپ کا تعلق ہے، تو ہر ایک کی خواہش ہوگی، ایک کمپٹیشن، ایک نیچرل سے کمپٹیشن ہے جو کہ پارٹی کے اندر ہوا بھی اور تھا بھی، تو یہ خواہش جو ہے کوئی زیادہ غلط خواہش نہیں تھی، لیکن بہرحال ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، سب کو یہ امید تھی کہ انہوں نے بہت سروسز دی ہیں۔ دیکھیے فواد چودھری صاحب نے اپنے بہت سارے دوستوں کو عمران خان صاحب کے لیے دشمن بنایا ہے، انہوں نے بہت ایک ہاکش ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ انہوں نے
اختیار کیا ہے، اور باقاعدہ جو ہے وہ اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ان کو ذاتی طور پر بہت نقصان ہوا ہے فواد چودھری صاحب کو۔ اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا، وہ تو وہ کیا ادھر چھپے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، وہ والا تھا، لیکن فواد چودھری صاحب جتنا عرصہ بھی اپنی پارٹی کے ساتھ جب سے ہیں، وہ انہی کے ساتھ ہیں، سنسیریٹی کے ساتھ ہیں، وہ بات بھی کرتے ہیں، وہ ووکل بھی ہیں، اور فرینکلی ان کے ساتھ بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر اس برے وقت میں بھی فواد چودھری جو ہیں وہ ڈٹ کے اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، وہ اس سے پہلے بھی کھڑے رہے، وہ جیل بھی گئے اور وہ ساری چیزیں۔ تو ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایک زیادتی ہوئی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ پنجاب کے اندر ان کو جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے وہ کردار ملتا، اور ان کو ایک وزارت اعلیٰ کے لیے ان کو ایک رول ملتا یا ان کو ایک عہدہ ملتا۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے بہت سارے اپنے جو لائلسٹ یعنی لائلز تھے، یا ان کے جو بہت وفادار لوگ تھے، ان کو انہوں نے ٹکٹس نہیں دیے۔ وجہ کیا ہے؟ اچھا، عمران خان صاحب جو ہے نا، ان کو شاید سمجھ میں آ گیا کہ الیکشنز 14 مئی کو نہیں ہونے۔ یہ بات اپنی ذہن میں رکھیے گا، میں اپنا جو تجزیہ ہے وہ اس کے اوپر رکھ رہی ہوں۔ ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ نہیں ہونے، اعجاز چودھری صاحب کی ٹیپ آؤٹ ہو گئی، کروڑ روپے کی بات ہو گئی، اور پنجاب کے اندر جتنے بھی کینڈیڈیٹس ان کے جو اپلائی کر رہے ہیں ٹکٹس کے لیے، ان کے بارے میں، اور ان سے اس سے پہلے بھی، یعنی یہ آڈیو تو اب آئی ہے، اس سے پہلے بھی لوگوں کو پتہ تھی کہ اس طرح کی ڈیلز جو ہیں وہ وہاں پہ ہو رہی ہیں زمان پاک کے اندر۔ اور پھر یہ کہ میرے گھر کے باہر لوگ لے کے آئیں، یہ بھی کہا ٹکٹیں ان کو دوں گا جو میرے گھر کے باہر لوگ لے کے آئیں گے۔ لوگ بھی لے کے آتے تھے، لوگ کھانا بھی کھلاتے تھے، بہت لوگوں کے اخراجات بھی ہوئے ہیں، بے تحاشا اخراجات جو ہیں وہ لوگوں کے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد 1 کروڑ روپے والی آپ نے دیکھ لی کہ یہ بات تھی، پھر شوکت خانم ہسپتال کے لیے جو ہے، ہسپتال کے لیے ان کے جو دینے تھے فنڈز وغیرہ دینے تھے، جو کہ بقول اعجاز چودھری صاحب کے ان لمیٹڈ فنڈز جو ہیں وہ دینے کی بات تھی۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ہوتا رہا، لیکن آخر میں چوائس جو تھی وہ بزدار اور پرویز الہی ہی ہوئے۔ ان سب لوگوں کو اس لیے بھی نہیں دیا گیا ٹکٹ کہ جب الیکشنز اگر ہو گئے تو چوائس ان کے بیچ میں ہی رہے گی، ادھر بزدار اور پرویز الہی، اور جو نئے لوگ ہیں ان کو ٹکٹ ہی نہ دیں تاکہ وہ کمپٹیشن میں بھی نہ ہو۔ اچھا، وائے بزدار اینڈ وائے پرویز الہی صاحب؟ پرویز الہی صاحب کے آخری جو 3-4-5 مہینے تھے، اس کے اندر جو خبریں ہیں وہ آپ نے سن لی ہیں، بہت ان کے اوپر الزامات لگے ہیں، بے تحاشا الزامات ہیں۔ بزدار صاحب تو کی جو بزداریاں ہیں وہ آپ نے دیکھی ہوں گی پچھلے 3.5 سال کے اندر، اور وسیم اکرم پلس بن کے اتنا پلس کیا انہوں نے، پنجاب کو اتنا پلس کیا ہے، اپنے آپ کو اتنا پلس کیا، اپنی پارٹی کو، اور جو فرح گوگی صاحبہ کے حوالے سے، فرح خان صاحبہ کے حوالے سے جو الزامات ہیں وہ بھی، اور جو پھر محترمہ کے حوالے سے جو اہلیہ ہیں عمران خان صاحب کی، اس کے حوالے سے جو الزامات ہیں، ان پہ الزامات لگتے چلے گئے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ باتیں سب سچ ہوں گی، مگر یہ باتیں آن دا ریکارڈ آ چکی ہیں، انویسٹیگیشنز بھی ہیں اپنی جگہ پہ۔ تو عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ انتخابات نہیں ہونے، تو عمران خان صاحب نے جو ٹکٹس دیے، 272 حلقوں کے ٹکٹس بانٹے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اگر ہر حلقے نہ بھی چھوڑیں، 72 بھی چھوڑ دیں، تو 200 ٹکٹس بھی اگر جو ہے وہ کروڑ میں بکے ہیں، تو میں یہ خود نہیں کہہ رہی، اعجاز چودھری صاحب کی یہ آڈیو ہے جس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں توڑ مروڑ کے اس کی جزیات کو جو ہے پیش کیا گیا، مکمل انہوں نے لا علمی یا اس کا اظہار تردید کا نہیں کیا۔ تو ایک وہ معاملہ، دوسری بات یہ کہ کمپٹیشن کم ہوگا تاکہ وہ کلیئر ہیں کہ یا بزدار ہوں گے یا پرویز الہی صاحب ہوں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹکٹوں کے جو بٹوارہ ہے اس کے اندر رول شاید کم ہو، ان کے گھر کا جو رول ہوگا وہ زیادہ ہوگا، اور وہ بہت کلیئر ہے اس معاملے کے اندر۔ انہوں نے ٹیسٹ بھی کر دیا کہ جب اگلے انتخابات ہوں گے، اصلی انتخابات ہوں گے، تو پھر پتہ چل جائے گا، پھر وہ انہوں نے ٹکٹ اگر دینے ہوں گے ان لوگوں کو تو دے دیں گے، لیکن یہ جو اصلی ابھی انتخابات کے امکانات کم ہیں، معدوم ہیں ان کے نزدیک، یا اوورال جو نظر آ رہا ہے، تو ابھی یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے جو ہے وہ خبریں نکلیں گی اور چیزیں جائیں گی اور بہت پھیلیں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پتہ بھی چل جائے گا، پلس بھی پتہ چل جائے گی، کینڈیڈیٹس کے پتہ چل جائے گا، ہوا کا بھی پتہ چل جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بہت سارے لوگ ان کے جاننے والے ہیں ان کے معاملات بھی سامنے آ جائیں گے، پارٹی کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں پہ کس جگہ پہ وہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو وہ واقعی فیڈرل گورنمنٹ میں جب اگر وہ آ گئے تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن دلی ہنوز دور است
تو ابھی تو امیجیٹلی پنجاب اسمبلی تھی اور پنجاب اسمبلی کے لیے جو ہے، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے بہت زور لگایا، بلکہ میں خیال ہے وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن لوگوں نے اسمبلی کو توڑنے کے لیے عمران خان صاحب کے اوپر بہت دباؤ ڈالا کہ الیکشن ہو جائیں گے اور اس کے بعد 2/3 میجورٹی اور جو بھی ہے تو حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی بنے گی، تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ اپنا چانس لینا چاہتے تھے، مگر یہ نہ ہو سکا اور عمران خان صاحب نے سب کی امیدوں پہ پانی پھیرا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ بہت دور کی کوڑی جو ہے وہ عمران خان صاحب لے کے آئے ہیں، اور یہ کوڑی جو ہے وہ اب آنے والے دنوں میں ضرور پتہ چلے گی جب اصل انتخاب ہوگا پنجاب کا اصل ٹائم کے اوپر۔ تو بہرحال اپنا بہت خیال رکھیے گا، عید اچھے سے منائیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ پیش کیا آپ کو عید مبارک، یعنی آپ کل منائیں اور ملاقات رہے گی اللہ نگہبان۔